ان باتوں کا بیان کہ جن کے بغیر ایمان ادھورا ہے۔ میں دوبارہ پڑھ رہی ہوں، غور سے سن لیجئے گا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑی بات تو کلمہ طیبہ، کہ اس کے بغیر ایمان ہی نہیں، ظاہر کلمہ نہیں تو ایمان کیسا، اور سب سے چھوٹی بات کہ رستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہی اٹھا دینا، رستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہی اٹھا دینا۔ اور اس کے بعد کہا کہ شرم و حیا کا ہونا بہت ضروری ہے۔ شرم اور حیا جہاں سے چلی گئی، جہاں سے حیا کا جنازہ نکل گیا، وہاں سے آپ کا ایمان خود بخود ہی چلا جاتا ہے۔ اس لیے شرم اور حیا ضرور رکھیے۔ اور بھائی کیسی شرم کیسی حیا، اتنا دلیر بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ قبر میں سب نے جانا ہے، ہاں جی، قبر میں سب نے جانا ہے، قبر میں سب نے جانا ہے۔ انہی باتوں میں سے ایک بڑی چیز ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب اتنی باتیں ایمان سے علاقہ رکھتی ہیں تو پورا مسلمان وہی ہوگا۔ میں سب باتیں ہیں، یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، میں نمبر 1 نمبر 2 کر کے کہتی ہوں تاکہ ہمیں یاد رہ جائیں کہ کون سی باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، یہ اعتقاد رکھنا کہ اللہ کے سوا سب چیزیں پہلے ناپید تھی، پھر خدا کے پیدا کرنے سے پیدا ہوئیں۔ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، یہ ایمان رکھنا۔ اللہ سب کچھ، اللہ کا سب کچھ، میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، یہ ایمان رکھنا۔ اللہ بڑے، اللہ کے خزانے بڑے، اللہ کے دینے کے بہانے بڑے، یہ ایمان رکھنا ہمارا بہت ضروری ہے۔ یہ یقین کرنا کہ فرشتے ہیں، ہماری مدد کرتے ہیں، ہمارے آس پاس ہے، یہ یقین رکھنا۔ آج کی یوتھ کو یہ یقین ہی نہیں ہے۔ ان کے الٹے سیدھے سوالات کہ جب قسمت لکھ دی گئی تو دعا کیا ہے؟ ارے قسمت میں ہی لکھا ہے کہ تو دعا کرے گا تو تیرا اگلا مرحلہ طے ہوگا، قسمت میں ہی لکھا ہے۔ اور کچھ بدقسمت ہے جن کو دعاؤں پہ یقین نہیں، تو ان کی قسمتوں میں دعائیں بھی نہیں، اور اللہ معاف کرے پھر ترقیوں کے عروج پہ جا کے اللہ نیچے گرا کر بتاتا ہے۔ یہ یقین کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں پیغمبر اتارے تھے سب سچے ہیں، البتہ اب قرآن کے سوا اوروں کا حکم نہیں رہا۔ ساری کتابیں سچی ہیں لیکن حکم جو ہے وہ قرآن کا مانا جائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا کلام پاک آخری کتاب۔ تو یہ ساری چیزیں ہم ایک ساتھ رکھیں گے تو ایمان ہمارا مضبوط ہوگا، ورنہ ہمارا ایمان کمزور ہوگا۔ یہ یقین کرنا کہ سب سچے ہیں، البتہ فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کا حکم ہے۔ یہ یقین رکھنا کہ حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، جتنے انبیاء آئے سب سچے ہیں، لیکن چلنا کس پر ہے؟ امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں گے تو ہی کامیابی ہے۔ یہ یقین کرنا کہ اللہ کی تعالیٰ کی سب باتوں کو پہلے سے اللہ کو خبر ہے، اس بات کا بھی ہمارے دل میں یقین ہو۔ یہ یقین کرنا کہ قیامت آنے والی ہے، جنت کا ماننا، دوزخ کا ماننا، اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنا، یہ سارے کیا ہیں؟ ان کے بغیر ایمان ہی ہمارا ادھورا ہے، کمپلیٹ ایمان نہیں ہے اگر یہ چیزیں ہمارے دلوں کے اندر نہ ہوئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا، اور کسی سے بھی اگر محبت یا دشمنی کریں تو اللہ کے لیے کریں، اپنی ذاتی دشمنی کے لیے کسی کے ساتھ دشمنی نہ لگائیں، اپنی ذات کے لیے کسی سے دشمنی نہ کریں، ضد نہ کریں، بحث نہ کریں۔ ہر کام میں نیت دین ہی کی کرنا۔ اب ہر کام میں کیسے؟ بھائی ہم کسی سے ملنے جا رہے ہیں تو یہ نیت کر لیں کہ میں اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جا رہی ہوں یا اس سے ملاقات کے لیے جا رہی ہوں، تو آپ کو عبادت کا ثواب ملے گا، دین کی دعوت دوں گی اسے، آپ کو ثواب ملے گا، بہن بھائیوں سے ملنے کا اللہ نے حکم دیا اس کا بھی ثواب ملے گا۔ تو دین کی دعوت کر لیں گے آپ تو انشاءاللہ وہ چلنا بھی آپ کا عبادت بن جائے گا۔ گناہوں پر پچھتانا لیکن لوگوں کے سامنے نہیں۔ اپنے گناہوں کا تذکرہ، بعضے میں نے دیکھے ہیں کم عقل لوگ کہ میں تو بڑی بے پردہ تھی، میں تو ناچتی تھی، میں تو گاتی تھی، میں تو یہ کرتی تھی، میں تو وہ کرتی تھی۔ بالکل نہیں، جب اللہ نے آپ کو بھلا دیا، معاف کر دیا، تو آپ لوگوں کے سامنے بھی اس کا تذکرہ نہ کریں، بس اتنا کہیں کہ میں بہت گمراہ تھی، اللہ نے ہدایت دے دی۔
बस ये बात कहें कि अल्लाह ने मुझे चुन लिया, मैं तो बड़ी गुमराह औरत थी। बस एक एक गुनाह अपना बताना, मैं तो फजर में भी नहीं उठती, मैं तो ईशा भी नहीं पढ़ पाती, मैं तो ये भी नहीं। ये ज़रूरी नहीं कि आप अपने गुनाहों का तज़किरा करें, नुमाइश करें। बहुत गलत बात है ये। जब अल्लाह आप पे पर्दे डाल रहा है तो आप भी इस पर पर्दा ही रखिए। गुनाहों पर पछताना चाहिए, उसकी नुमाइश या उसके ऐलान नहीं करना चाहिए। दिल ही दिल में अकेले अकेले में अपने गुनाहों पे पछताएं अल्लाह के सामने। हमारी आंख में जो एक आंसू अंदर ही अंदर तैर जाता है ना, अंदर ही अंदर, सिर्फ ये हमें जहन्नुम से बचा सकता है। बस सिर्फ ये हमें जहन्नुम से, बड़े बड़े वलियों के अमाल नहीं बचा सकते। अंदर ही अंदर नदामत से, या अल्लाह तुझे तो मेरे हर गुनाह का पता है, ये तो आज सारे नेक समझे बैठे हैं, तुझे मेरे हर गुनाह का पता है, या अल्लाह मुझे माफ कर देना, मेरे पर्दे रखना या अल्लाह। ये अल्लाह ने पर्दे रखे हुए, हमारी कोई औकात नहीं, ये अल्लाह ने पर्दे रखे हुए तो हम बच के चल रहे हैं मेरी बहनों। हाँ, ये अल्लाह के पर्दे हैं, ये अल्लाह के पर्दे हैं, वरना हमारी कोई औकात नहीं है। और अल्लाह की रहमत से कभी ना उम्मीद ना हो, मेरा तो काम ही नहीं होना, मेरे तो मामले ही पता नहीं क्या है, वो उलट ही जाते। वहीं से शैतान फौजे लगा देता है, बस इसका ईमान कमज़ोर हो गया, अब पहुंचो, शैतान कहता है आ जाओ इसके ईमान को वो करने के लिए और कमज़ोर करने के लिए, कि मेरा तो कभी पता नहीं क्या है, मेरे काम बनते बनते मेरी तो किस्मत ही बुरी है। हर वक्त किस्मत को दोष देते रहना, मेरी तो किस्मत ही बुरी है। ये भी ईमान के अधूरे होने की निशानी है। आपका ईमान अधूरा है जब तक आपको ये यकीन ना हो जाए कि मेरा अल्लाह सब कुछ कर सकता है। हमारे अल्लाह पे गुमान जैसे होते हैं ना, अल्लाह वैसे ही करता है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है जी, अल्लाह रुसवा नहीं करता किसी को। तो हमारा गुमान अल्लाह पे अच्छा हो, क्योंकि अल्लाह ने खुद हदीस कुदसी में कहा है कि मैं इंसान के साथ वो मामला करता हूँ जो इसका मेरे साथ गुमान होता है, कि अल्लाह ये कर सकता है, मैं वैसा ही उसके साथ करता हूँ। जब वो कहता है ना अल्लाह से नहीं, ये नहीं हो, मैं नहीं कहता कि ये काम हो जाएगा, फिर अल्लाह उसके गुमान के मुताबिक ही करता है कि वो काम होता ही नहीं है। पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, ये बात ना कीजिए। अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह, अल्लाह करेगा। बेटियों के रिश्ते कैसे होंगे, हम तो गरीब हैं, अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह। मैंने गरीबों की बच्चियां महलों में जाती देखी है। हमारे अपने दरसों से, डॉक्टरों से रिश्ते हुए हैं, बर्फ बेचने वालियों की बेटियों के, जिनके बाप कभी बूट पॉलिश किया करते थे लोगों के, उनकी बच्चियों के रिश्ते डॉक्टरों से हुए हैं, अपने दर्स से हमारे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो ये अल्लाह पे गुमान अल्लाह करेगा, अल्लाह से होगा, मेरी क्या औकात, मैं तो कर ही नहीं सकती। अल्लाह करेंगे, अल्लाह से होगा। ये यकीन जब हमारा बन गया तो अल्लाह हमें ज़मीन से उठा लेगा इंशाअल्लाह। और शर्म करना, हया करना, नेमत का शुक्र करना, अहद पूरा करना, सब्र करना। अहद पूरा करना यानी सब्र कर, किसी से वादा किया है तो वो भी पूरा किया जाए। सब्र करना, पहले तो सब्र मांगना नहीं है, या अल्लाह मुझे सब्र दे, या अल्लाह सब्र दे, अल्लाह के नबी ने मना किया। अल्लाह के नबी ने मना किया कि सब्र के पीछे आजमाइशें हैं। हाँ, कोई आजमाइश आ गई तो फिर सब्र करना है, मांगना नहीं है कि या अल्लाह मुझे ज़िंदगी में सब्र देना, नहीं, या अल्लाह मुझे आफियत देना, या अल्लाह मुझे आफियत देना। और जब कोई आजमाइश आ जाए तो तब सब्र करना, उस पर बहुत अजर है। नेमत औलाद अल्लाह ने दी, नौकरियां वो खुद देगा, रिश्ते वो खुद देगा, उस नेमत पे शुक्र करना, या अल्लाह तूने मुझे औलाद तो दी है ना, तूने मुझे साहिब औलाद तो बनाया है ना। मैंने कई लोगों को औलादों के लिए तड़पते देखा है, तड़प रहे हैं वो एक बच्चे के लिए, शुक्र करें अल्लाह ने औलाद दी, अल्लाह इनको पढ़ा भी देगा, अल्लाह इनको लिखा। मैंने कई नालायक बच्चों को, यकीन करें, अपनी ज़िंदगी में बड़ा कामयाब देखा, बड़ा कामयाब, जिन्होंने माँ बाप को मैट्रिक करने में रुला दिया था, आज माशाल्लाह इतने कामयाब लोग हैं। तो इसलिए किसी चीज़ का ज़्यादा खपत नहीं लेना,
کہ یار یہ ہو جائے، بس یہ میرا بچہ میٹرک کر جائے، بس 9th کر جائے، نہیں کیا تو میں کیا منہ دکھاؤں گی خاندان میں، کیا کروں گی، کیا ہوگا کیا، سب بھاڑ میں جائیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جس اللہ نے اولاد دی ہے اس سے آپ کا تعلق کتنا مضبوط ہے، تو اللہ آپ کی اولاد کو نہیں چھوڑے گا۔ آپ اللہ کے لوگوں کو اللہ کی طرف کتنا لا رہی ہیں، تو اللہ بڑا قدروں والا ہے۔ اللہ دائی کے اولاد کو تو کبھی ایسے رسوا کر ہی نہیں سکتا، کبھی نہیں کر سکتا اللہ دائی کی اولاد کو رسوا۔ اللہ بہت قدروں والا ہے، بڑا قدروں والا ہے۔ کسی نے اللہ کے بول کسی کے سامنے بول دیے کہ میرا اللہ عزتوں والا ہے، عزتیں دیتا ہے، عزتوں کا مالک ہے، اللہ اسے رسوا نہیں کرتے۔ آپ آج سے صرف دعوت کا کام شروع کر دیں، بس فرقوں کا نہیں، دعوت کا۔ کسی ایک فرقے کا دعوت نہیں دینی ہے آپ نے کہ اس فرقے میں آ جاؤ، آپ نے دعوت دینی ہے کہ اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ۔ اللہ کا دین بڑا آسان ہے، تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی، تمہیں سکون آ جائے گا، تمہاری زندگی میں ٹھہراؤ آ جائے گا، تو انشاءاللہ آپ کی اولاد کو اللہ اپنے ہاتھوں میں لے لے گا انشاءاللہ۔ اپنے کو اور اوروں سے کم سمجھنا، کبھی بھی یہ نہ کہنا میں دیندار ہوں، میرے تعلقات، میرے یہ میرے وہ، نہیں۔ اوروں سے کم سمجھنا اپنے آپ کو کہ یہ جتنا کچھ ہے اللہ کا دیا ہے، میری کوئی اوقات نہیں۔ مخلوق پر رحم کرنا، یہ ساری چیزیں میں وہ بتا رہی ہوں جو ایمان اگر ہمارے اندر نہیں تو پھر ہمارا ایمان ادھورا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اکارڈنگلی، کہ اللہ کے نبی نے کہا تمہارا ایمان ادھورا ہے اگر یہ چیزیں تمہارے اندر نہیں ہے تو۔ اپنوں کو اوروں سے کم تر سمجھنا، مخلوق پر رحم کرنا، اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز نہیں سمجھنا کہ میں بہت ہی بڑا ہوں، اور مخلوق پر چاہے وہ ایک کیڑا ہی ہو رحم کرنا، رحم کرنا۔ جو کچھ خدا کی طرف سے ہوا اس پر راضی رہنا، یعنی جو اللہ کر رہا ہے اس پہ راضی رہنا، کسی سے کوئی گلہ شکوہ نہیں۔ اب دیکھیں مخلوق پہ رحم کرنا، ایک بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے محدث، میرے ذہن سے ان کا نام نکل گیا ہے۔ پہلے زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ لکڑی کا قلم ہوتا تھا، اس کو ہم اس میں انک میں ڈبو کے ہمارے والدین وغیرہ پہلے زمانے میں لکھا کرتے تھے، پکچرز میں دیکھا، کتابوں میں، وہ آج بھی وہ خطاطی کے لیے یوز ہوتا ہے وہ قلم۔ تو وہ لکڑی میں انک میں ڈبوتے تھے پھر لکھتے تھے، انک میں ڈبوتے تھے پھر لکھتے تھے۔ تو وہ بہت بڑے محدث تھے، وہ اسی طرح انک میں ڈبو کر لکھنے لگے، تو جیسے ہی وہ انک سے ڈبو کے انہوں نے یوں سوچنے لگے کوئی حدیث ہے، کوئی حدیث، ہاں جی تو وہ حدیث سوچنے لگے، تو اس کی ٹپ کے اوپر جو پانی لگا ہوا تھا نا، انک لگی ہوئی تھی، وہ ایک مکھی پینے لگ گئی۔ اب وہ جو محدث تھے نا، ان کا ایک ایک سیکنڈ بڑی قیمت رکھتا تھا، لیکن وہ 5 منٹ یوں ہی رک گئے۔ انہوں نے کہا شاید یہ اللہ کی مخلوق پیاسی ہے، یہ پانی پی لے۔ اس حد تک اللہ کی مخلوق کا خیال کرنا۔ تو ہم تو انسانوں کے ساتھ کیا ظلم ڈھا رہے ہیں، آپ سوچیں۔ تو وہ محدث جب ان کا انتقال ہوا، ان کو خواب میں کسی نے دیکھا تو ان کو کہا آپ تو 24 گھنٹے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھتے تھے، حدیثیں لکھتے تھے، آپ کو تو کون سی جنت ملی ہوگی؟ کہا مجھے ان باتوں پہ بے شک انعام ہے، جنت ہے، لیکن مجھے جس بات پہ جنت ملی وہ تھا اس مخلوق اللہ کی مکھی کی پیاس بجھانے پر مجھے جنت اللہ نے دی ہے۔ سبحان اللہ ہے، اس حد تک مخلوق کا خیال کر رہا، اس حد تک خیال کر رہا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مخلوق کا، بلی کا، کتے کا، جانوروں کا، اس حد تک جس جانور کو اللہ نے ذرا کہا ہے کہ اس سے دور رہو تو دور بے شک رہو، لیکن اس کو یہ نہیں کہ رحم ہی ختم کر دیں، دل سے ماریں یا اس کو بیمار دیکھیں یا اس کو زخمی دیکھیں تو ہمیں رحم نہ آئے۔ جو کچھ خدا کی طرف سے ہو، اللہ کی طرف سے ہو، اس پہ راضی رہنا، اللہ پر بھروسہ کرنا، اپنی کسی خوبی پر نہ اترانا، ہاں کسی خوبی پہ نہ اترانا، کسی سے کینہ نہ رکھنا دل میں کسی کے لیے۔ آمین آمین۔ تبسم بانو، جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو کسی سے کینہ کپٹ نہ رکھنا دل کے اندر، یعنی وہ ایسی وہ ایسی وہ ایسی، سب اچھی میں بری، سب اچھی میں بری، جب یہ جملہ آ جائے گا نا آپ کے دل میں
تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا اللہ آپ کو کہاں سے اٹھا کے کہاں کر دے گا. اللہ ہر دل میں آپ کی محبت ڈالے گا. اب آپ دیکھ لیں ہم آپ کو جانتے تک نہیں, آپ ہمیں جانتے ہیں, یہی دین کا رشتہ ہے صرف. لیکن کتنی محبت, ذرا سے بیمار ہوں تو کروڑوں دعائیں, کروڑوں آپ کی طرف سے دعائیں ہم تک پہنچتی ہیں. تو کہاں کہاں سے اللہ نے وسیلہ بنایا, صرف اس وجہ سے کہ کسی دوسرے سے کینہ نہیں, حسد نہیں, بغض نہیں, کہ کوئی یوں کو وہ نہ اوپر جائے, وہ نہ ادھر ہو, اس کا پیسہ ادھر, اس کا پیسہ نہیں نہیں نہیں. جو اللہ نے جس کو دیا, اللہ نے مجھے جو دیا وہ بھی سب کا, وہ بھی سب کا. یہ اپنے اندر ایمان رکھے, جو مجھے دیا وہ بھی سب کو دوں گی تو اللہ بڑھائے گا. جتنا روکوں گی اللہ اتنا, جتنا میں کسی کے پیچھے بھائی ہم کیوں دیں, ہم کیوں کریں. اور جنہوں نے بہنوں کا کھا لیا, یقین کریں ان کی تو نسلیں بھگتتی ہے. ہم سب بھابیاں ہیں, ہم سب نندے ہیں. میں اس لیے بار بار کہتی ہوں, جن کی بہنیں ہیں اللہ کا واسطہ ان مردوں کو بہنوں سے ملنے سے نہ روکیے گا. نسلیں برباد ہو جاتی ہیں ان کی, ان بھائیوں کی. بیٹوں سے لے کے آگے بیٹیاں, نواسے, پوتیاں, پوتے سب بھگتتے ہیں, جن کی بہنیں ان کے گھر قدم نہیں رکھتی ہیں, جن کی بہنوں کو وہ گھروں میں نہیں گھسنے دیتے. ہم بھی سب عورتیں ہیں, اس لیے اللہ کا واسطہ اپنی نندوں کو, اپنے شوہر کی بہنوں کو اپنے گھروں میں عزتیں دیجیے, جیسی بھی ہیں, جیسی بھی ہیں. آپ نے عزت اس وجہ سے دینی ہے کہ اللہ کا حکم ہے, اس کی بہن ہے, میری روزی کھلے گی. ہم لالچی ہیں نا, تو اللہ نے تھوڑا سا ہمیں لالچ بھی بتایا کہ بھائی تمہاری روزی ہی جڑی ہوئی بہن کی دعاؤں سے. کچھ بہنیں ہوتی ہیں جو آ کے پھوٹ پڑواتی ہیں, باتیں ادھر کی ادھر کی. اگنور کیجئے, اگنور کیجئے, محبت دیجئے, محبت بانٹیے, محبت بانٹیے ایک دوسرے سے. آپس میں رشتوں میں تناؤ نہ رکھ, جس سے ملے ہنس کے مسکرا کے 10 منٹ کی ملاقات ہو بس. جہاں آپ کو پتہ ہے زیادہ ملیں گے رشتے میں دراڑ آئے گی, ملے ہی نہیں زیادہ. بس سلام, دعا, محبت, کیونکہ آخرت کا بھی تو معاملہ ہے نا جی. بیٹھ کے گلے شکوے کرنا ہے, گلے شکوے کرنا آپس میں ایک دوسرے سے, یہ چیزیں ختم کر دیجئے. ہاں یہ چیزیں ختم کر دیجئے. انشاءاللہ شیرین, میں آپ کو نا اس پہ بھیجوں گی, انسٹا پہ بھیجوں گی بھائیوں کے لیے. بڑی اچھی ویڈیو ہماری بنی ہوئی ہے, پہلے بھی کسی جگہ پہ ہمارا بیان تھا, بھائیوں کے لیے ہی اسپیشل میسیج تھا جو بہنوں کو گھسنے نہیں دیتے. تو وہ میں آپ کو انسٹا پہ الگ سے وہ ویڈیو بھی بھیجوں گی. یہ بھی ویسے ریکارڈ ہو رہی ہے, یہ بھی اپلوڈ ہو جائے گی انشاءاللہ. اس میں اس کا ٹائٹل یہ لگانا ہے ہم نے کہ ایمان کے ادھورے ہونے کی چیزیں, کہ جس چیز سے ایمان نہیں ہوتا, ایمان ادھورا رہتا ہے ان چیزوں کے بغیر. غصہ کرنا, حسد کرنا, کسی کا برا نہ چاہنا, کہ کسی کا برا نہ سوچیں آپ, کہ جو ہے جیسا ہے اس کے ساتھ اللہ کر رہا ہے, اس کو وہ معاملہ اللہ دے رہا ہے. او بھائی اللہ نے اس کو گاڑی دی ہے تو اللہ کے پاس کوئی کمی ہے؟ اللہ آپ کو بھی دے سکتا ہے. اللہ نے اسے گھر دے دیے, اللہ کے پاس کوئی کمی ہے؟ اللہ آپ کو بھی دے سکتا ہے. ہم نے تو ایسی بھی بھابیاں دیکھی ہیں جو باپوں کی میتوں پہ کھڑی ہو کے نندوں کے بارے میں کہہ رہی ہوتی ہے, ابھی دیکھنا ماں کا گریبان پکڑے گی جائیدادوں کے لیے. اس کو آپ نے جو تکلیف دی اپنی نند کو یہ جملہ کہہ کے, جب باپ دنیا سے جاتا ہے, آپ کو پتہ ہے کتنا تکلیف دہ لمحہ ہوتا ہے وہ لڑکی کے لیے, کتنا تکلیف دہ لمحہ ہوتا ہے. اور آپ 4 مل کر اس کے باپ کی بریانی کی دیکھ کھاتے ہوئے اس کے بارے میں آپ جملہ بول رہی ہو کہ دیکھنا ابھی ماں کی گریبان پکڑے گی جائیداد کے لیے. ایسی بھی بچیاں ہمارے سامنے آئی ہیں. تو سوچیں اس بہن کے دل سے یہ بات کیسے نکلے گی. صرف اللہ کے لیے وہ بچی ان بہن بھابھیوں اور بھائیوں سے ملتی ہے, صرف اللہ کے لیے. ایسی بھی بچی ہے ہمارے پاس, ایسی بھی بچی ہے ہمارے پاس. تو اللہ ہم سب کو ہدایت دے, بس دعا کریں ہدایت دے ہمیں سب کو اللہ. ترنم انشاءاللہ میں آپ کے لیے دعا کروں گی. آمین آمین آمین. ترنم, اللہ پاک آپ کو صحت دے, تندرستی دے, عافیت دے. کچھ نہیں ہوتا انشاءاللہ. انشاءاللہ آپ صدقہ ضرور دیں. ایک دن بھی آپ صدقہ نہیں روکیں گی, ایک دن بھی.
صدقہ ضرور دیں، آپ ضرور صدقہ دیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو بہت دے گا، دیکھیے گا آپ کو صحت دے گا، صحت تندرستی دے گا۔ آپ لوگوں کو کھانا کھلائیے زیادہ سے زیادہ، جتنے لوگوں کو کھلا سکتی ہیں، آپ کی جتنی وسعت ہے اتنے لوگوں کو 1 ٹائم کا 2 ٹائم کا صدقہ کھلا دیں، آپ کی بیماری خود بخود چلی جائے گی۔ میں نے آپ کو سنایا تھا نا ترکی کا ایک واقعہ کہ ایک انسان کو کینسر ہوا تھا، وہ گوشت لینے گھر سے گیا تو اس نے دیکھا ایک عورت پھیپھڑے چن رہی ہے، پھیپھڑوں میں سے چھوٹا چھوٹا گوشت کاٹ رہی ہے۔ تو اس نے کہا آپ یہاں کیا کر رہی ہیں بہنوں؟ نے کہا میں یہاں روز آتی ہوں، میں تھوڑا تھوڑا سا گوشت لیتی ہوں، میرے بچے کافی دنوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے گوشت کھانا ہے، تو میں یہاں سے گوشت کاٹ 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 کے جمع کر رہی ہوں، اپنے بچوں کو کھلاؤں گی۔ تو وہ جس شخص کو کینسر تھا اس نے کہا آپ یہاں سے روزانہ گوشت لیا کرو، جب بھی لینا ہو اس کو پیسے میں دوں گا۔ وہ دے کے چلا گیا، اس نے صدقے کی نیت کر لی اور دے کر چلا گیا۔ کچھ دن بعد اس کی رپورٹ تھی تو ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ کو تو کینسر اس رپورٹ میں ایسے کہہ رہا ہے کہ کبھی ہوا ہی نہیں، کبھی ہوا ہی نہیں۔ اللہ کو اس کا یہ صدقہ اتنا پسند آیا، کسی کو کھلانا۔ اگر آپ بھی چاہتی ہیں کہ آپ کی بیماری اللہ ختم کر دے تو یقین کریں آپ کسی کو کھلانا شروع کر دیں، جس کو بھی ہے، جس کو بھی کچھ بھی ہے۔ کئی ہیں نا، کئی ہیں نندے ایسا بیٹا، لیکن ہم دل بڑا کریں گے نا۔ کبھی میں آپ کو اپنی سٹوری سناؤں نا تو آپ کہیں باجی آپ کیسے کہہ دیتی ہیں کہ بہنوں کا خیال رکھیں، جو ہمارے ساتھ ہوا ہے، جو ہمارے ساتھ ہمارے سسرال میں ہوا ہے، پھر بھی ہم نے کتنی عزتیں ان کو دی، کتنی عزتیں کہ آپ سوچ نہیں سکتی، کیونکہ میرے نزدیک میری ہر اذیت سے بڑی چیز ہے اللہ کا حکم۔ مجھے بہت اذیت دی گئی، بہت دین کے معاملے میں ٹونٹ کیا گیا، لیکن میرے سامنے صرف کیا تھا؟ اس رب کا حکم۔ اور آج اللہ نے اپنے گھروں کے مالک، جائیدادوں کے مالک، اولادوں کے مالک، ہر چیز اللہ نے دے کر ہمیں نواز کر بتایا جو صبر کرتا ہے اللہ اس کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ میں ایسے یہ جملے نہیں بولتی، انسان بڑا لالچی ہے، میں یہ بتا دوں آپ کو، وہ کبھی اس کے منہ سے جملہ نہیں نکلتا کہ اللہ سب کچھ دیتا ہے، اللہ سب کچھ دیتا ہے۔ یہ اللہ کا دیا ہوا دیکھ کر ہی اس کی زبان سے نکلتا ہے۔ ہاں، اللہ نے بہت دیا، میں کہتی ہوں اب میں اس وقت اور برداشت کرتی، شاید اللہ پتہ نہیں کہاں پہنچا دیتا ہمیں۔ ہاں، جو آپ کو محروم کر رہا ہے نا، جو آپ کو محروم کر رہا ہے اس کو اور عطا کریں۔ آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہا اللہ کے نبی آپ یہ دیکھیے کہ میرے رشتہ دار میرے ساتھ اتنا برا کرتے ہیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا، بہن نے بھائی کی بچی کا رشتہ کرایا، شوہر سے لڑ کے کرایا، کہ شوہر کہتا ہے نہ پڑو ان کے کاموں میں، نہ پڑو ان کے جھنجھٹوں میں، نہ کرو، وہ کرا رہی ہے بیچاری، عزتیں کر رہی ہے، کرا رہی ہے، آگے بھی کہہ رہی ہے میرا بھائی بہت اچھا ہے، ادھر کہہ رہی میرا بھائی بہت اچھا، میری بھتیجی بہت اچھی، میرا یہ بہت اچھا۔ جیسے ہی رشتہ ہوا اس کو بال میں یوں نکال، ارے بہن نے کیا کر لینا ہے، آپ اگر اس کو کہہ دے پھپھو آپ کے بغیر نہیں ہوگا، آئیں آپ بیٹھیں گی، آپ لوگ سامان بھی چھپ چھپ کے بھیج رہے ہیں۔ میں نے کئی بہن بھائی دیکھے ایسے، میں آپ کو ان کے ہی واقعات بتا رہی ہوں جو ارد گرد میرے بچیاں ہیں۔ اس بیچاری نے رشتہ کرایا، اڑوس پڑوس میں بہن بھائی رہتے ہیں، سامنے اس بھتیجی کا سامان جا رہا ہے، شوہر اس کو تانے دے رہا ہے، تانے دے رہا ہے، یہ دیکھ تیری بھتیجی کا سامان جا رہا، تجھے کسی نے نہیں پوچھا، تجھے کسی نے نہیں بلایا، شوہر تانے دے رہا ہے اس کو۔ اس کے بھائی نے دیکھا شوہر کو لیکن گھر تک نہیں لے کر گیا، بلانا تک پسند نہیں۔ کیا کر لیتی وہ؟ دعا ہی دیتی نا، کیا کر لیتی وہ؟ دعا دیتی وہ، لیکن نہیں لے کر گیا وہ۔ ایسے بھی لوگ میں نے دیکھے ہیں، ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں۔ تو وہ صبر کر گئی، اس صبر پر اللہ رب العزت نے اسے بہت اجر دیا۔ وہ اجر عام بندے کو نظر نہیں آتا۔ صبر کر جائے، چھوڑ دیں، کوئی کچھ بھی کر رہا ہے، بھائی میرا اللہ بیٹھا ہے، اللہ نے اس کو دیا مجھے اور دے گا۔ میں نے یا اللہ تیرے لیے صبر کیا ہے۔ جیسے ہماری باجی کہا کرتی تھی کبھی گرمی میں نقاب کرو نا، بہت گرمی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں ہم کئی شہروں میں ایسی جگہ پر رہے جہاں اتنی گرمی ہوتی تھی کہ سکن جل جائے، وہاں بھی نقاب کرنا پڑتا تھا۔ ظاہر بیان پہ جا رہے ہیں، آگے پیچھے کہیں جا رہے ہیں تو بیان نقاب ہوتا تھا، بے شک پرائیویٹ گاڑی ہو کچھ بھی ہو۔ تو کہتی تھی بس اللہ کو کہہ دینا یا اللہ تو دیکھ رہا ہے نا کتنی گرمی ہے۔ جہاں عورتوں نے ٹی شرٹیں تک اتار دی ہے،
हम वहाँ तेरे लिए ये चढ़ा कर बैठे हुए, बस हमें तुझसे चाहिए सिला, किसी से नहीं चाहिए। या अल्लाह तू देख रहा है ना, फलानी शादी पे सारी लड़कियां लहंगे पहन कर आई हुई हैं, दो सर जोड़ जोड़ के मेरे खिलाफ बात कर रही है, हाय पैसे बचाने के लिए पुराने अबाए पहने हुए बात कर रही है सर जोड़ जोड़ के। तू देख रहा है ना, बस अल्लाह को वहां पुकारते रहिए, देखिएगा अल्लाह आपको कहां से कहां पहुंचाता है। अल्लाह का साथ ना छूटे बस किसी को खुश करने के लिए कि मेरी भाभी, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा ये मेरा वो खुश हो जाए। वो कभी कोई खुश नहीं हुआ किसी से इस दुनिया में। कभी कोई, कसम खुदा की आप 10 चीजें भी पका कर सामने रख दें, उठते हुए फलानियों ने यही कहना हमें तो चाय भी नहीं पूछी। अरे मैंने ऐसी भी नंदे देखी हैं जो इकलौती नंदे बेचारी, 6-6 5-5 भाभियां उनकी पास खड़ी हुई, ऑपरेशन बच्ची का हो रहा है। हमारी अपने सर्कल की बच्चियों के ये वाकयात बता रही हूँ, उनके ऑपरेशन हो रहे हैं, अकेली बेचारी नंद हॉस्पिटल में, उसका बच्चा हो गया, उसकी कोई नंद कोई भाई उसके पास नहीं था, वो बर्दाश्त कर गई। आज देखे अल्लाह ने उसको क्या कुछ नहीं दिया। वो आंसू अल्लाह के लिए जो हम गिराते हैं ना और हम हंस के आगे चल देते हैं, वो अल्लाह बड़ा कदरों वाला है, अल्लाह बड़ा कदरों वाला है। और वो पास बैठी कह रही है हमें कौन सा बताया था, हमें पूछते तो हम आते ना। वो कटी पड़ी है ऑपरेशन से पास, लेकिन उसके करीब ये बातें हो रही हैं। ये दुख सबको मिले मेरी बहनों, कोई ऐसा नहीं है जिसको ये दुख ना मिले हो, सबको मिले। लेकिन आप चुप करके ऊपर देख जाया करें बस, कि तू देख रहा है ना, तू देख रहा है, तू फैसला करेगा। मैं सब्र कर गई हूँ, मुझे तुझसे सिला चाहिए, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। कई भाई तो बहनों का फोन नहीं उठाते, अरे शौहरों के सामने बेचारियों की इज्जत बना दिया करें, फिर भाग भाग के फोन करती है। मैं अपने भाई से पूछती हूँ ना, मैं अपने भाई को बताती हूँ ना, फिर भाई जवाब नहीं देते, फिर रोती हैं छुप छुप के। तो क्या समझ रही है अल्लाह इस रोने को ऐसे ही कर देगा? नहीं, अल्लाह इस रोने का बहुत बड़ा सिला देता है। अल्लाह आपको दुनिया के सामने ऐसी इज्जतें देता है कि आपको उन भाइयों की शक्लें भी देखने को अल्लाह नहीं देता। फिर किसी की मोहताजी से ही अल्लाह निकाल लेता है, क्योंकि हम अल्लाह के पास चले जाते हैं ना। हाँ हम अल्लाह, लेकिन ये जो रिश्ते हैं ना, मैं आपको बताऊं, इनका दुख जो है ना इंसान को अंदर ही अंदर खा जाता है। हम एक जगह दर्ज देते थे, वहाँ कोई 98 ईयर्स की या 97 ईयर्स की आंटी होंगी। तो आप यकीन करें, जब मैं भाइयों की बात करती थी ना, तो वो आंटी ऐसे रोती थी, ऐसे रोती। माशाल्लाह उनके बेटे जवान, बड़े बड़े अच्छी अच्छी पोस्ट पे, गवर्नमेंट पोस्ट पे, बड़ा सारा बड़ी उनकी कोठी, सब कुछ उनका, लेकिन वो अपने भाई के तज़किरे पे ऐसी रोती थी ना, ये जड़ी पीड़ होती ना भरावां दी, अंदर जो दर्द भाइयों का होता है ना, वो कभी जिंदगी में खत्म नहीं होता, आप बूढ़ी भी हो जाए। और वो जो एक हुक उसकी उठती है ना, वो असल में भाइयों की बर्बादी का सबब होती है। जब बहनों की हुक उठती है, फिर भाई कहते पता नहीं क्या हुआ, मैं तो अच्छा खासा कमा रहा था, एकदम ही जमीन पे आ गया। चल तू कमाता भी रहे, वो हुक तेरी औलादों तक जाती है। फिर मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं इसलिए आपको बता रही हूँ, मैंने आंखों से देखा है जिन बहनों को भाई नहीं पूछते। अभी हमारा एक घर सेल होना था, तो हमारी अपनी एक स्टूडेंट थी, उसने लेना था। अब उस स्टूडेंट का ना सारा कुछ, ये सारा मामला ये खरीदारी का और ये कचहरी वगैरह का या अदालतों का उसके भाई ने करना था, क्योंकि उस बेचारी को मिलना था जायदाद में से कोई हिस्सा। आप यकीन करें, 1 महीना मैं इंतज़ार करती रही, उसका भाई रोज़ उस बेचारी को लारे देता रहा। एक दिन वो आकर मेरे पास फूट पड़ी, रो पड़ी, इतनी बुरी रोई, इतनी बुरी रोई कि बाजी मैं पर्दे डाल डाल थक गई हूँ अपने शोहर के सामने। मैं थक गई अपने शोहर के सामने पर्दे डाल डाल। मेरा कसूर क्या है? वो कहती है ना मेरे मेके वाले मुझे समझते हैं, ना मेरा शोहर मुझे समझता है। अब तो मेरे बच्चे भी मुझे ताने देते हैं बाजी, हैं? अब तो मेरे बच्चे भी मुझे ताने देते हैं। तो अल्लाह का वास्ता
हम सब नंदे हैं, भाभियाँ, हम औरतें हैं। अपनी नंदों को घरों में घुसने से ना मना कीजिए, चाहे जैसी भी है, जैसी भी है। आप उनके लिए दर खोलेंगी ना तो अल्लाह आपके लिए बहुत दर खोलेगा। फिर मैं कुछ कंडीशंस आपको बताती हूँ हर जगह कि रिश्तेदारी तोड़ने और जोड़ने के कंडीशंस क्या है। जहाँ आपको पता चल रहा है वो आपके घर आके बेदीनी फैला रही हैं, बुरे हालात फैला रही हैं, तो ताल्लुक तो रखिए ना, कम से कम ताल्लुक तो रखिए उनसे, कम से कम अल्लाह का वास्ता ताल्लुक ना तोड़िए। बड़े दुखी बहनों को मैंने देखा है, फिर उनके भाइयों के मैंने आगे से हालात भी देखे, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ। उनकी नस्लों को मैंने देखा है इस लपेट में आते हुए, सजाओं की लपेट में। बहनों का बड़ा रुतबा है। अरे हजरत शीमा को अल्लाह के नबी बहन, नबी होकर खड़े हो रहे हैं। शीमा मुंह बोली बहन, सगी बहन भी नहीं, मुंह बोली बहन शीमा आई है। उठाई अपनी चादर, नबूवत की चादर जो यहाँ रखा करते थे, उठाकर बिछाकर अपनी बहन को कह रहे हैं, इस पे चलो, इस पे चलो, इस पे चलो। मेरी बहन शीमा आई है। सहाबा बैठे हैं, जिहाद के फैसले हो रहे हैं, बड़ी बड़े फैसले हो रहे हैं, उन सबको निकाल दिया। मेरी बहन आई है, मैं बात करूंगा अपनी बहन से, मैं अपनी बहन से बातें करूंगा बचपन की सारी। और बिठाया बहन को, खिलाया पिलाया। बूढ़ी बहन शीमा आई है। जब बहन जाने लगी तो पूरे इलाके में ऐलान करवाया कि तुम्हारा नबी बहुत गरीब है, लेकिन तुम्हारे नबी की बहन आई है। पहले रिवायतें हुआ करती थी कि बहनों को खाली नहीं भेजते थे, अब तो भाई झूठ झूठ झूठ। मैंने फोन किया था, उठाया नहीं। अरे सबके फोन वो उठा रही है, तो आपका क्यों नहीं उठाएगी? जिसका उसे इंतजार है वो क्यों नहीं उठाएगी आपका फोन? बड़ी खुश नसीब है वो हम जैसी, जिनके भाई बहुत अच्छे हैं। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा दुखी वो बच्चियां अपनी करती हैं जिनके भाई उन्हें पूछते नहीं है। मुझे ऐसे लगता है ये उनका नहीं, मेरा दुख है, ये मेरा दुख है, ये उनका दुख नहीं है। शीमा आई है मेरी बहन। भाई कोई कुछ देना चाहे तो सारे सहाबा इतना ले आए कि ऊंट भर कर आ गया, ऊंट भरे हुए आए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी अपनी बहन को फिर भी कहा, अगर तू चाहे तो मेरे करीब ही मैं तुझे घर ले दूं, इधर ही रह जा। कहा नहीं, मैं अपना गांव छोड़कर आई हूँ, अपनी बस्ती छोड़कर आई हूँ। लोग क्या कहेंगे कि चली गई हमें छोड़कर? मैं मिल कर जा रही हूँ, उन्हें बताऊंगी मेरा भाई नबी बन गया है। और वहां से निकली तो अल्लाह के नबी जैसे ऊंट पे सवारी पे बिठाने के लिए, नबी है, आज का मिनिस्टर कोई ऐसे करेगा? वो तो दो जहान के सरदार है। खुश नसीब हैं जिनके भाई बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश नसीब हैं आप लोग, हम समेत के जिनके भाई अच्छे हैं। जिनके नहीं, अल्लाह उनको भी करे, अल्लाह उनको भी करे। तो नबी होकर यूं झुक गए, यूं, और कहा मेरे कंधे पे पाँव रख कर ऊपर चढ़ना, ऊंट के ऊपर। तो हजरत शीमा हिल गई कि हाय, आपके कंधे पे, आप तो नबी हैं। सहाबा खड़े हुए इतने, मैं कैसे कंधे पे पाँव रखूं? कहा नहीं, कंधे पे पाँव रख कर चढ़, ताकि मुझे पता चले मैंने अपनी बहन की खिदमत की है। हाँ, और ऊंटों पे लाद के गिफ्ट्स दिए, तोहफे दिए अपनी बहन को। आज बहन सालों बाद भी आए, उसके बच्चे का खत्म कुरान ही क्यों ना हो कि मैं भाइयों के पास करूंगी, बड़े मान से आती है। 100 रुपया भाई हाथ में पकड़ा कर जाते, जो भाई पिकनिक पे लाख लाख रुपया उड़ा देते हैं। हाँ, जो भाई पिकनिक पे लाख लाख रुपया उड़ा देते हैं, जो गैरों को दे आते हैं 20-20, 30-30 हजार, वो बहनों को नहीं देते। हाँ, वो गैरों को नहीं देते, बहनों को नहीं देते। असल जहाँ से भरना था वहाँ नहीं दिया, और जहाँ से घट रहा है वहाँ दे रहे। इसलिए वो टॉपिक कहाँ चला जाता है जब भी आता है। तो अल्लाह हम सबको ऐसी नंदे बनाए जो दुआएं लें, ऐसी बहनें बनाए, ऐसा बनाए हमें कि हम दुआएं लेने वाली हों। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।
جن کے بھائی دیکھ لیں، جن کے ماشاءاللہ ہوتے ہیں، وہ میسیج ساتھ ساتھ کر رہی ہیں کہ ہمارے بھائی باجی ایسے ایسے. اللہ سب کے بھائیوں کو ایسا بنائے کہ بہنوں کے کلیجوں سے ان کے لیے دعائیں نکلے. بہنیں دعائیں نہیں دیتی، لیکن ایک آہ جو ہوتی ہے نا بہنوں کی، وہ ان کو تڑپا دیتی ہے. جب ان کے شوہر ان کو تانے دیتے ہیں، ان کے بچے ان کو تانے دیتے، اور بہنیں جو خاموشی سے وہ تانا سہ جاتی ہے نا، وہ آہ ان کو تباہ کر دیتی ہے. بہنیں بددعائیں نہیں دیتی، بہنیں کسی کو بددعا نہیں دیتی. تو وہ آہ اللہ سب کو بچائے اس آہ سے، کہ اللہ سب کے بھائیوں کو ہمارے بھائیوں کی طرح نیک کرے، اور ایسا کرے کہ محبتوں والا کرے. بہت دل دکھتا ہے، بالکل شیرین ہوتا ہے. سب سے بڑا اثر ہی بھائیوں کا ہوتا ہے نا جی. باپ کے بعد باپ ہوں تب بھی بھائیوں کا. ایک دفعہ بھائی کہہ دینا میں کھڑا ہوا ہوں، میں کھڑا ہوا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہے نا. آپ لوگ خوش نصیب ہیں بیٹا. اللہ سب کو ایسے بھائی عطا کرے. تو بہنوں کے بڑے سینے چوڑے ہو جاتے. جی ماموں نے کہہ دیا میں کھڑا ہوں. بے شک سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن اللہ نے یہ رشتے ایسے بنائے نا کہ محبت بھی تو اللہ نے ہی رکھی ہے نا ان کی. طلب بھی تڑپ بھی اللہ نے ہی ان کی رکھی ہے. تو اللہ سب کو ان رشتوں کی مٹھاس دے. اور جو عورتیں اس طرح بن کے بیٹھی ہیں کہ بہنوں کو گھروں میں نہیں آنے دیتی، اور پھر کہتی ہیں کہ ہم جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو پا رہے، ہمارے اندر جو ہے وہ یہ نہیں ہو پا رہا، ہماری کامیابی رک گئی ہے، ہمارے بچے بدتمیز ہو گئے. تو آپ پہلے اپنی طرف سے ایک راستہ کلیئر کیجئے، باقی ان کا جو معاملہ ہے ان کو اللہ دیکھیں گے. ہاں اللہ اکبر. اللہ آپ کے بھائیوں کو نیک بنائے شیرین. بہت دکھ کی بات ہے یہ. ہماری جتنی بچیاں آتی ہیں ان کے بھائی بھی ایسے ہی ہیں، بڑے دکھ دیتے ہیں ان کو، بڑے دکھ. گھسے ہی نہیں کبھی. اکلوتی اکلوتی بہنیں، آپ یقین کریں کبھی بھائی گھر گھسے ہی نہیں ان کے، گھسے ہی نہیں کبھی گھر. نہ عید کا پتہ. ماں بھی زندہ ہے ان کی، ماں بھی زندہ ہے. یہ نہیں کہ ماں نہیں ہے، ان کی ماں بھی ہے. بیچاریوں کی ماں تک نہیں، عید پہ بھی نہیں آتی. ماں کہتی تو بھائی آتے نا، نہ ماں آتی ہے نہ بھائی آتے ہیں. اللہ ہدایت دے ان کو، بس اللہ ہدایت دے. اور کسی کا برا نہ چاہنا، دنیا سے محبت نہ رکھنا، اور 7 باتیں زبان سے متعلق ہیں کہ زبان سے کلمہ پڑھنا. جی وہ بات میں یہ کہہ رہی تھی کہ جو میں کہہ رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا کہ اللہ کے نبی میں بہت اچھا کرتا ہوں. وہ بات آگے نکل گئی، میں اپنی بچی کا بتانے لگ گئی تھی کہ میں بہت اچھا کرتا ہوں لیکن میرے رشتہ دار میرے ساتھ برا کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے ہر معاملے میں تمہارے ساتھ ہو؟ اللہ کے نبی کون نہیں چاہتا؟ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے ہر معاملے میں تمہارا ساتھ دے تو پھر تم رشتہ داروں کے ساتھ ایسے ہی اچھا کرتے رہو جیسا کرتے ہو، وہ چاہے جو مرضی کرتے رہے، تو اللہ تمہارے ہر معاملے میں تمہارے ساتھ ہو جائے گا. ارے اس سے بڑی خوشخبری کیا ہوگی ہے؟ اتنی بڑی خوشخبری اللہ نے ہمیں دے دی، اب اور کیا چاہیے ہمیں؟ ہم پھر اللہ کے لیے کریں نا، چھوڑ دیں جو جیسے کر رہا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں میری مدد چاہیے بیماری سے نکلنے کے لیے، میری مدد چاہیے کاروبار کے لیے، میری مدد چاہیے اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے، میری مدد چاہیے ہر معاملے کو بنانے کے لیے. تو پھر یہ کرو کہ تم جو توڑ رہے اس سے جوڑو. جو جوڑے اس سے جوڑنا تو کوئی کمال ہی نہیں نا جی. جو توڑ رہا ہے اس سے جوڑو. اور کئیوں کے شوہر ایسے ہیں جو نہیں ملنے دیتے آپ کو، کیونکہ ان کے بھی دل دکھے ہوئے. جیسے ابھی میں ان بچیوں کا بتا رہی، ان کے بھائی گھروں میں نہیں گھستے، ان کے بھائی ان کے گھروں میں نہیں گھستے، تو پھر شوہروں کے دلوں میں گرہ بن جاتی ہے نا جی. تو آپ شوہروں کی مان کر چلیے. ضروری نہیں آپ روز جائیں بھائیوں کے گھر، ماں کے گھر. شوہر جیسے کہہ رہے ہیں کرتی جائیے ویسے، کیونکہ گھر تو یہی ہے، رکھے گا تو کوئی نہیں آپ کو، اور حکم بھی اللہ کا یہ ہے شوہر کی مان کے چلنا ہے. تو اس لیے مان کر چلیے، عزتوں سے چلیے، ادب سے چلیے، تو اللہ پاک انشاءاللہ تمام معاملوں کو عزتوں سے ہی حل کرے گا انشاءاللہ. ٹائم بتانا. 11 بج گئے ہیں. یہ تھوڑے سے رہ گئے ہیں، یہ میں ریکارڈنگ میں ڈال دوں گی کہ ایمان کے مکمل ہونے کی کیا چیزیں ہیں. یہ ابھی آدھا بیان ہمارا دوسری کلاس میں ہوگا تو اس میں ڈال دوں گی تاکہ آپ لوگوں تک مکمل ویڈیو یہ پہنچ جائے گی انشاءاللہ.
دعا کر لیتے ہیں۔